آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں ایک سوال کے لیے، کیونکہ ہمارے اخلاقیات بھی اسی طرح گر چکے ہیں. اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا، ان کی عادتوں میں اسلام والے کام شامل ہیں. تو وہ دین چاہیے جس پہ سن کے اور سنا کے ان کا کام پورا ہو اور یہ بعد میں اپنے کاموں میں لگے رہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا کے سننا بھی وہی چاہتے ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کبھی ڈاکٹر صاحب واپس پاکستان آئیں گے. السلام علیکم. ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان کوئی امید کے مطابق نہیں رہا. انہوں نے جیسا پاکستان کو سوچا تھا ویسا پاکستان بالکل نہیں ہے. ان کے خیالات کا پاکستان ڈیفرنٹ تھا اور جو پاکستان انہوں نے دیکھا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں بھی دکھایا ہے. بالکل پاکستان کو انہوں نے آئینہ دکھایا ہے. پچھلے دنوں کویسچن آنسر کے سلسلے میں کوئی بچہ غیر مسلم کی لائن میں آیا سوال کرنے کے لیے. جب اس نے کوئی سوال کیا ذاکر نائک صاحب نے اس کا کاؤنٹر جواب دیا تو وہ پکڑا گیا کہ وہ تو مسلمان ہے. وہ غیر مسلم کی لائن میں خود کو عیسائی کہہ کے اس لیے کھڑا تھا کہ صرف اس کی باری پہلے آ جائے سوال کا جواب لینے کی. اب آپ سوچیں یہاں کوئی اور عالم دین ہوتے جو پاکستان کے ہوتے تو ہمیں تو بالکل لگنا تھا کہ چل یار ایک بچے نے چلو مذاق کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں. اب مسلمان ہیں. معذر کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا. کیونکہ ہمارے اخلاقیات بھی اسی طرح گر چکے ہیں. ہم اس کے سوال کو بس ہلکا پھلکا اس پہ ہنسے اور ٹھیک ہے یار بچے نے غلطی کر دی ہے. اور ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ چلو وہ بھی سننے والا بھی جو بھی عالم وہاں پہ ہو وہ بھی ہنس کے اس کو ٹال دے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے بہت بڑا گناہ کیا. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو وہیں روکا اور کہا کہ بھائی آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ایک سوال کے لیے. ہم لوگوں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا کیونکہ یہ جھوٹ ہماری رگوں میں بیٹھ گئے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو اسی وقت دوبارہ کلمہ پڑھایا اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ کتنا بڑا جرم ہے. صرف جھوٹ نہیں بولا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے صرف ایک سوال کے لیے. ہم روزانہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ایسے کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں جو ہمیں اس کا غیر مسلم کہنا بھی خود کو جو ہے اتنا آکورڈ نہیں لگا کہ ٹھیک ہے یار سوال کے لیے اس نے ایسا کیا. مگر یہی چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. ہم چھوٹے سے فائدے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں، صرف جھوٹ نہیں بول جاتے، اتنا بڑا کام بھی کر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور شاید ہمیں کبھی یہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملتا کیونکہ ہمارے عالم اور ہمارے جتنے بھی فلاسفر ہیں وہ بھی تو اسی معاشرے کے ہیں نا، وہ بھی اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایک چھوٹا سا مذاق ہی ہے نا. مگر جب وہ بندہ باہر سے آتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک کون سا ملک ہے یہ. اسی طرح جب دوسرا سوال ایک بچی نے کیا اس کے سوال پہ بھی ذاکر نائک صاحب بہت غصہ ہوئے کیونکہ وہ بھی سوال بڑا عجیب تھا. اس نے سوال کیا کہ پاکستان میں ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو علاقہ ہے وہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، وہاں پہ اسلام بڑا پکا ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، عورتیں گھروں سے بغیر وجہ کے باہر نہیں نکلتی، ہر اچھا کام ہم کرتے ہیں اور پہنچ کے کرتے ہیں. مگر معاشرے میں بد فعلی بڑی عام ہو گئی ہے. اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلس کو؟ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو اس سوال پہ غصہ آیا کیوں؟ کیونکہ دو باتیں وہ ڈکٹ کر رہی تھی. وہ کہتی ہمارا مسلم معاشرہ ہے اور اس میں بد فعلی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یا تو تم یہ ڈکلیئر نہ کرو ہمارا مسلم معاشرہ ہے، کیونکہ مسلم معاشرے میں ایسے کام نہیں ہو سکتے. تم سمجھو کہ میں بھی گھر سے بغیر کام کے باہر نہیں نکلتا، عورتیں نہیں نکلتی تو کیا ہو گیا، کسی کا دل نہیں کرتا گھر سے باہر نکلنے کو. مگر آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہمارا معاشرہ اسلامی اور وہاں بد فعلی ہوتی ہے، ایک چیز چھوڑ دو یا کہہ دو کہ لوگ پورا اسلام نہیں فالو کر رہے، بد فعلی میں لگ گئے ہیں. اب تم اسلام کو نہ بدنام کرو، یہ کیا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی اور لوگ بد فعلی کرتے ہیں. تو آپ اس کو بتاؤ گے نا کہ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، جہاں لوگ اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے وہاں ایسے کام ہوتے ہیں. یہی بتانا مقصد تھا ان کا بھی. اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا، ان کی عادتوں میں اسلام والے کام شامل ہیں، ورنہ وہ اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اگر لوگ اسلام کے لیے کچھ کر رہے ہو تو معاشرے میں بد فعلی اور یہ جھوٹ یہ چیزیں نہ پھیلیں. یہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں آئینہ لے کے تو ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے خود کو دیکھ کے کہ بھائی ہم کیا ہے. کہیں پہ وہ کھانا کھل رہا ہے تو لوگ وی آئی پی کلاس کے لوگ کھانے کو ایسے جپٹ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے ہیں لوگ کھانے کو جپٹ رہے ہیں. سامنے قطار میں کوئی وی آئی پی ایسے سویا ہوا ہے کہ وہاں تقریر چل رہی ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس معاشرے میں آ گیا ہوں. یہ لوگ اسلام تو سیکھنا چاہ نہیں رہے، یہ تو کسی وی آئی پی کو بلا کے اس کے ساتھ فوٹوز کھینچ کے اس کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں. یہ اس معاشرے کی اقتدار ہے. ایک یوٹیوبر ہے وہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے شاہ رخ خان اور ذاکر نائک بہت پسند ہے. یوٹیوبر میرے 3 آئیڈل ہیں، شاہ رخ خان، وراٹ کوہلی، ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے باپ رے. اب سوچو کیا لیول ہے اس کا. جس کو ذاکر نائک جیسا عالم پسند ہے اس کو تو شاہ رخ خان دیکھنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے. چلو دیکھ بھی لیتے ہو تو وہی ہے نا، برائی کو دل میں برا جان لو، روک نہیں سکتے ہو، دل سے برا جانو ٹھیک ہے یار یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے یار.
آپ ان کے فین ان کے کاموں کی وجہ سے نہیں ہو, آپ ان کے فین ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہو. اور یہی اس ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے, ہم صرف پاپولر آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس کی پاپولیرٹی کے ساتھ لنک ہونا چاہ رہے ہیں. کوئی مقصد نہیں فالو کر رہا, کوئی فلاسفیز نہیں فالو کر رہا, کوئی اسلام کو نہیں فالو کر رہا, اور دن رات اتنے بڑے جھوٹ. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان کی نیشنلٹی ملے تو آپ اس کو لیں گے, تو انہوں نے سیدھا انکار کر دیا کہ بھائی جب پاکستان میں اسلام قائم ہو جائے گا نا, جب پاکستان میں شریعت قائم ہو جائے گی تو میں تب پاکستان کی نیشنلٹی لوں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب پاکستان آئے تھے نا, تو وہ یہ نظریہ لے کے آئے تھے کہ یہ کہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے, کہ اسلامی ملک ہے, تو یہ بہت بہتر ہوگا دوسرے ملکوں سے. پر یہاں آ کے جب ان کو لوگوں نے ٹی آر پی کے لیے بیچا نا, ہر بات کو ٹی آر پی کے لیے نیگیٹو کر کے الٹا کر کے, تو وہ یقیناً اس معاشرے سے بددل ہو گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ, چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹ, کسی کا حق کھا جانا, اسلام کی باتیں کر کے اپنا کوئی ذاتی فائدہ نکالنا, یہ تو عام ہے اس معاشرے میں. ہمارے اخلاق مر چکے ہیں اور یہ ہماری روز کی باتیں ہیں, اس لیے یہ ہمیں زیادہ آکورڈ نہیں لگتی, کیونکہ ہم روز اس کو سنتے نہیں ہیں, اور یہ ہمارے دنوں میں عام ہو گئی ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے, وہاں ایسا ہو رہا ہے, وہاں ایسا ہو رہا ہے, وہاں ایسا ہو رہا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں یار بڑا مہذب معاشرہ ہے. ابھی تو ٹور جاری ہے, ابھی تو پتہ نہیں اس میں سے کیا کچھ نکلے گا. مجھے نہیں لگتا کبھی ڈاکٹر صاحب واپس پاکستان آئیں گے, کہ بھائی یہاں جو مسلمان ہیں نا, یہاں ذرا اور قسم کے مسلمان ہیں, ان کو وہ دین نہیں چاہیے جس پہ عمل کرنا پڑے, ان کو وہ دین چاہیے جس پہ سن کے اور سنا کے ان کا کام پورا ہو, اور یہ بعد میں اپنے کاموں میں لگے رہیں. یار جو اپنے فائدے کے لیے, چھوٹے سے فائدے کے لیے, کہ صرف میں چند سیکنڈ لائن سے آگے چلا جاؤں, اتنے سے فائدے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں عیسائی ہوں. تو وہ سوچیں کسی پہ الزام لگا سکتا ہے کتنا بڑا, وہ کہیں جھوٹی گواہی دے سکتا ہے, وہ کسی کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے. اور ایسے عناصر ہمارے گلی محلے ہر جگہ موجود ہے. ہمارا معاشرہ انہی سے بھرا پڑا ہے. شاید ہم بھی ان میں صحیح ہو, کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے نا کہ یار یہ ہمارا دوست ہے, چل یار اس کے لیے چلے جاتے ہیں, یہ ہمارا رشتہ دار ہے, چل یار اس کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی ہم چلتے ہیں, فلاں میرا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے, فلاں میرا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے. جب ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں تو فلاں سے دشمنی ہے, پھر یہ کرنا ہے, فلاں سے یہ دشمنی ہے, تو ہم نے یہاں جھوٹ بول دینا ہے کہ اس کو سزا ملے کسی نہ کسی طرح. تھوڑا خدا کا خوف کر لو یار. اتنی عادت بنا اپنا لو کہ آپ کے سامنے کچھ ہوا, آپ کا کوئی نہیں یار, چھوٹی سی تو بات ہے, تو میں بھی ریئیکٹ کر رہی ہو. پینسل بھی نہیں, ایک ہوتا ہے پینسل حاصل کرنا, یہ بھی نہیں, صرف لائن میں آگے جانے کے لیے آپ غیر مسلم ہو رہے ہو, اور آپ کو دوسری طرف لگ رہا ہے کہ یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اس میں سختی کی کیا ضرورت تھی بھائی, اس میں تو معافی مانگ کے انہیں چلے جانا چاہیے تھا. آپ سختی کی بات کر رہے ہو, جیسے وہاں وہ اترے تھے نا اوارڈ دیتے وقت اسٹیج سے نیچے, جہاں بھی اتر جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا کے سننا بھی وہی چاہتے ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے. یہی مسئلہ ہے نا کہ نہیں یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا, یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. ہم نے تو دیکھنا ہے وہ یہاں آئے ہیں, وہ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں دین کے حساب سے. ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یار یہ کام انہوں نے کیا ہے, تو ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے, یا ایک عورت آ کے اپنے مسلم معاشرے کو بد فعلی کا معاشرہ کہہ رہی ہے نا, یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک مسلم معاشرہ ہے وہ بد فعلی کر رہا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ بھائی جو بد فعلی کر رہا ہے وہ مسلم معاشرہ نہیں رہا. یہ بتانا پڑے گا نا. یہ سن کر تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا فون کھول لے گا اگر آپ کہو گے مسلم معاشرے میں ایسے کام ہوتے ہیں. مسلم معاشرے میں ایسے کام نہیں ہوتے, یہی ان کا بتانا مقصد تھا. اور یقین کرو اس طرح چلتا رہا نا, ان کو ہر اسٹیج سے نیچے اترنا پڑے گا. ہر دفعہ ان کا دل کرے گا کہ یار میں کسی اگلی جگہ پہ نہ ہی جاؤں, یہیں سے واپس چلا جاؤں, کیونکہ ہم لوگ ان کے منہ سے وہ باتیں سننے چاہتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کا ریئیکشن وہی ہو جو ہمارے عام لوگوں کا ریئیکشن ہے یہاں رہ کے, جن کو عادت پڑ گئی ہے. آپ چاہتے ہو ان کا ریئیکشن بھی وہی ہو. چھوٹی سی تو بات ہے, یہی کہہ کے ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے. جو بندہ باہر سے آ کے ہمیں سچ بتاتا ہے, ہم اس پہ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ہم بس اتنے عادی ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تھوڑا سا رک کے ذرا نا ایک ایک بات پہ غور تو کرو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے؟ 5 منٹ لگا کے ہم غور کر سکتے ہیں. کیا ہمیں سمجھ آ جائے کہ یار اس معاملے میں ہماری کیا غلطی تھی؟ کیونکہ باہر سے ایک شخص آیا, اس کو عادت نہیں ہے یہاں کی چیزوں کی, اور اللہ کا شکر ہے اسے عادت نہیں ہے, تو ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی. اگر وہ جہاں رہتا ہے وہاں بھی یہی حساب ہوتا, اس نے بھی کہا تھا کوئی بات نہیں, چلتا ہے. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ریئیکشن جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہیں وہ ہمیں کیوں برے لگ رہے ہیں, ہم کتنے ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں, اور یہ اسلامی نظر میں یہ سارے کام کیسے تھے. اللہ کرے جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جائیں تو ہم ایک کوئی خوشی کی ویڈیو بنا سکیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ہم نے مطمئن کر دیا ہے, یا وہ عوام سے خوشی ہو کے گئے ہیں, یا شروع میں جب آئے تھے تو کچھ انسیڈنٹ برے ہوئے, اس کے بعد وقت خوشگوار رہا, یا وہ بادل ہو کے پاکستان سے جاتے ہیں.
تو آپ کو جو سمجھ لگی ہے کمنٹ میں مجھے بھی بتائیے گا. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو بھی مجھے ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.